الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم عزیزوں بھائیوں، اس وقت مسلمانان عالم ان حالات سے گزر رہے ہیں تو کسی سے پوشیدہ نہیں. گزشتہ چند برسوں میں 9/11 کا سازشی حادثہ پیش آنے کے بعد سے پورے عالم اسلام کے خلاف صہیونی اور عیسائی طاقت کی طرف سے جو جنگ کی صورتحال مسلط کی گئی اور ایک طرفہ طور پر اسلامی ملکوں کو تاخت و تاراج اور تباہ و برباد کرنے کی ایک مسلسل مہم چل رہی ہے جو ابھی تک ختم نہیں. ایک کے بعد ایک ملک کے اندر باضابطہ منتخب حکومت کے حکمرانوں کو ختم کر کے یا ان کو تخت حکومت سے اتار کر جیل خانے کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر اپنی منمانی حکومت قائم کرنے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اسی طرح عالمی میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو اسلام کو داغدار بنانے کی دہشت گردی کے الزام کے ذریعے اور دنیا میں کہیں کوئی واقعہ پیش آئے اس کو اسلامی دہشت گردی کا نام دے کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اور اسلام کو داغدار کرنے کی کوشش چل رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یوشک الامم والتداعی علیکم کتداعی العاقلۃ الی تصعدها. وہ وقت قریب ہے کہ جب دنیا کی ساری قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جس طرح کھانے والی جماعت اپنے ساتھیوں کو دسترخوان پر کھانے کی طرف بلاتی ہے. روایت کا ترجمہ اور اس کی تشریح بار بار آپ کے سامنے آ چکی ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ آج کے زمانے کا جو منظرنامہ ہے اس کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت آ گیا جس کی خبر حدیث پاک کے اندر دی گئی تھی. مسلمانوں کو چھوڑ کر تمام وہ قومیں جن کے آپس کے نظریات میں، خیالات میں، عقائد میں، سیاسی، مذہبی، دینی، ہر طرح کے خیالات اور نظریات میں زمین و آسمان کے اختلاف ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف وہ سب کے سب ایک راہ متحد ہیں. دوسری طرف خود ہمارے ملک میں جو صورتحال بن رہی ہے، پارلیمانی الیکشن کے بعد ملک کے در و بست پر وہ طاقت حاوی ہو گئی جو 60 سال سے خفیہ طریقے پر مسلمانوں کو ختم کرنے، ان کے مذہب، ان کی تہذیب اور ان کے شناخت کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کر رہی تھی، تدبیریں کر رہی تھی. اب وہ بلی کھلے طور پر تھیلے سے باہر آ چکی ہے. اقتدار ان کے ہاتھ میں، پھر یقین بات دیگرے ایک ایک ریاست ان کے قبضے میں چلی جا رہی ہے. انتخاب کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں، تمام لوگ چیخ رہے ہیں، دھاندلی ہو رہی ہے، مشینوں سے چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کچھ قابو نہیں ہو رہا ہے. گویا صورت حال یہ ہے کہ وہ طاقت
وہ فرقہ اور وہ ذہنیت کہ جو مسلمان کو ایک نظر دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اس کا تسلط ہوتا جا رہا ہے۔ مدارس، درسگاہوں، مساجد، اذان اور تمام چیزوں کے اوپر ایک کر کے پابندیاں آ رہی ہیں، اس میں ایسی دشواری کھڑی کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے مذہبی شناخت کو باقی رکھنا مشکل تر ہوتا جا رہا۔ آئندہ کیا نقشہ سامنے آئے گا نہیں بہتر جانتا ہے۔ جو مشترک پریشانیاں ہیں کاروبار کی، نوٹ بندی اور GST وغیرہ کی، وہ تو سب کے ساتھ ہے، لیکن خاص طور سے مسلمانوں کو جو پریشانیاں ہیں وہ ان کے ساتھ محسوس ہے۔ ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل مسجد میں بیٹھ کر ہم کوئی سیاسی میں تلاش نہیں کریں، ہم اللہ کے گھر کے اندر ہیں، اور حالات جیسے آج آئے ہیں پورے عالم کے اندر آ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ سخت اور بدتر حالات بھی اس امت کے اوپر آئے، اس سے سخت حالات آئے، پورے ملک سے اسلامی حکومت کا صفایا ہو گیا۔ اندلس کا جو دارالخلافہ تھا وہاں سے مسلمانوں کا اسلام کا نام و نشان ختم کر دیا گیا۔ مرتبہ کی جامع مسجد میں آج اذان و اقامت نہیں ہو سکتی، وہ ایک میوزیم بنا ہوا ہے، وہاں کوئی 2 رکعت نماز ادا کرنا شاید وہ نہیں پڑھ سکتا۔ بغداد میں تاتاریوں کے تد کے ذریعے سے جو گوشت و خون کا بازار گرم کیا گیا، جس پہ ندی کے اندر بہنے والا پانی خون سے سرخ ہو گیا، وہ اس سے زیادہ سخت حالات تھے۔ لیکن 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مسلمان اور ایک ہے اسلام۔ مسلمان کے اوپر حالات آئیں گے لیکن اسلام تو قیامت تک باقی رہے گا۔ مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی بنارسی میں ہوا کے سرائے میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے علامہ اقبال کے اشعار پڑھے تھے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نہ شے بے کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یونش تعداد کے افسانے سے، کہ پاسباں مل گئے کعبے کو سروخانے سے۔ پیمانے بدلتے رہیں گے اور صحبہ باقی رہے گی، چلانے والے بدلتے رہیں گے، لیکن اسلام قیامت تک رہے گا۔ جب اسلام ختم ہوگا، مسلمان ختم ہوں گے تو دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ ہم اسلام میں خادم بنیں گے تو ہماری بھی حفاظت ہوگی، اسلام زندہ رہے گا۔ اگر اسلام کو پورے طور پر ہم اپنی زندگی کے اندر زندہ رکھیں گے، جتنا ہمارے اختیار ہے، جن چیزوں کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے سے کون روکتا ہے؟ جس شکل صورت دینی اور اسلامی بنانے سے کون روکتا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت سے کون منع کرتا ہے؟ جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، چوری چماری کرنے سے، خیانت کرنے سے، گالی بکنے سے، اس کے اوپر ہمیں کون مجبور کرتا ہے؟ جتنی برائیاں ہیں ہم نے خود پال رکھی ہے، اور جو کرنے کے کام ہم نے خود چھوڑ رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو جن چیزوں میں رکاوٹیں ہیں ان کے اندر تو ہم عذر کر سکتے ہیں، اور ہم نے بھی ایسے مجبور نہیں کہ کچھ کر نہ سکے، لیکن جو ہمارے کرنے کے کام ہیں جن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مسجد مرثیہ سارے کے نمازی نہ ہیں۔ پچھلے ہفتے ابھی مولانا محمد تاثیر صاحب نماز سے فارغ ہونے بعد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب مسجد کا حال دیکھ لیجیے، آبادی کو دیکھیے اور مسجد کے اندر آنے والے نمازیوں کو دیکھیے۔ اتنی بڑی مسجد میں 3 صف نمازی تھے فجر کی نماز میں۔ ان حالات کے اندر اللہ کی مدد کیسے ہمارے ساتھ شامل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ رنگ کے اوپر، نہ نسل کے اوپر، نہ نام کے اوپر، اعمال، کردار، اخلاق اور معاملات کے اوپر ہے۔ فاصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرے، جو تقوی کی زندگی اختیار کرے، جو نیکوکار، محسن، نیک کام کرنے والے۔ تقوی بچنے کی چیز، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے
جن جن چیزوں کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اور خلوت میں اور جلوت میں، ان سب سے اپنے آپ کو روکا جائے، ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تقویٰ کا لفظ جہاں بھی آتا ہے تو اس کا تعلق دونوں سے ہوتا ہے۔ تقویٰ اللہ فی السر والعلانیہ، اتقوا اللہ فی السر والعلن، تنہائی میں بھی اللہ کے نافرمانی سے بچو اور مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بھی بچو اور چھپ کر بھی کہیں بھی کوئی گناہ تم سے نہ ہونے پائے۔ جو فرائض ان کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے اور جو حرام ان کا کرنا گناہ کبیرہ ہے، دونوں طرف سے دیکھنا ہے۔ تقویٰ میں نماز کا چھوڑنا، نماز کا پڑھنا یہ تقویٰ میں شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز چھوڑنا حرام ہے اور اللہ کی نافرمانی سے ہم کو بچنا ہے۔ دوسری طرف والذین محسنون، نیکوکار، ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر آ جائے، خلوت و جلوت سے ہر گناہ سے اپنے آپ کو ہم بچائیں، نیکی کا راستہ اختیار کریں، اپنے اعمال کو، اخلاق کو، معاملات کو درست رکھیں، شکل صورت کو درست رکھیں، کردار و اخلاق کو درست رکھیں، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوگی وہ یکا تنہا بھی اس کے دل کے اندر قوت ہوگی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دارے ثور کے اندر پناہ گزین تھے۔ دشمن سر کے اوپر مسلط تھے، اتنا قریب آ چکے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ اپنے پیر کی طرف دیکھیں گے تو ہمارے اوپر نگاہ پڑ جائے گی، اور ہے کہاں؟ غار کے اندر، جس میں سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، وہی راستہ ہے جہاں تک دشمن پہنچ چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ فرمایا تھا کہ وہ دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جس کا تیسرا اللہ، ہم دو نہیں ہیں، ہم تین ہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ ایسے سخت حالات کے اندر بھی دل کے اندر اطمینان کا ہونا، قوت کا ہونا اور اللہ کی مدد کے اوپر بھروسے کا ہونا، یہ اسی قوت ایمانی کا کرشمہ ہے۔ جس کی زندگی صاف ہوگی اس کو اللہ کی مدد کا بھروسہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، انبیاء علیہ السلام جیسا ایمان ہمارا نہیں، لیکن اللہ کا یہ تو کھلا ہوا وعدہ ہے کہ جب تم کر سکتے ہو اسے کرو، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، نیکوکاری اختیار کرنا۔ سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز کی یہ خاصیت بیان کی گئی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بےحیائیوں سے، منکرات سے روکتی ہے۔ ڈنڈا لے کے کھڑی نہیں ہوتی پہرا دینے کے لیے، جب زبان کھڑی اس کو، نماز کے پاس کوئی زبان ہے، اس کی تاثیر یہ ہے، اس کا یہ اثر ہے جیسے روزے کا اثر ہے، اسی طریقے سے نماز کا اثر ہے۔ جو نماز کی طرف پابندی کے ساتھ ادا کرے تو معاصی اس سے خود بخود چھوٹے گے۔ فضائل رمضان نماز میں حضرت مولانا زکریا صاحب نے قصہ لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ، فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا اور رات کو چوری بھی کرتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا الا ان الصلاۃ ستنہاہ، سنو اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ چنانچہ خود بخود اس کی وہ عادت چھوٹ گئی کیونکہ نماز پڑھتا تھا۔ نماز کی یہ تاثیر، اس کے اوپر کیا کچھ ملتا ہے، دل کے اندر نور پیدا ہوگی، اللہ کی مدد آتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے، اور جو برائیاں چھوڑنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں سے، گھر والوں کو چھڑوانا چاہتے ہیں، قابو نہیں پاتے، وہ خود بخود آہستہ آہستہ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ ایک بات کا صرف اگر معلوم کر لیں کچھ بھی ہو جائے گا، نماز ہم سے نہیں چھوٹے گی۔ آخر رمضان مبارک میں یہی مسلمان ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ان کے کاروبار پہ کون سا اثر پڑ جاتا ہے، کتنی آمدنی گھٹ جاتی ہے، کون سا معاملہ ان کا چھوٹ جاتا ہے، کیا پریشانی ہو جاتی ہے، دل میں سکون رہتا ہے، برکت رہتی ہے۔ اللہ کے گھر کو آباد رکھے کہ ہمارا گھر آباد ہو، اللہ کے گھر کو آباد رکھے کہ ہمارے گھر میں چاہے سکون رہے گا، گھر میں نماز ادا کی جائے گی، گھر میں برکت رہے گی۔ ہم نے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کیے، ان میں تلاش کرتے ہیں، عزت کو ان میں تلاش کرتے ہیں،
نصرت کو ان تلاش کرتے ہیں، اپنے لیے کامیابی کو راستہ غلط اختیار کر رہے ہیں، ہمیں وہ چیز ملے گی کیسے؟ درسی بکعبہ اے عرابی کی راہ کے بھی رہی و ترکستان۔ شیخ سعدی نے فرمایا تھا، وہ عرابی مجھے ڈر ہے کہ تو کعبہ تک نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ جس راستے میں تو چل رہا ہے یہ تو ترکستان کو جا رہا ہے۔ ہم طلبگار ہیں اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کی، اور راستہ وہ چل رہے ہیں جس سے اللہ کا غضب اور اس کی ناراضگی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرا ضروری مضمون آپ کے ساتھ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ 2 جمعہ پہلے جب میں یہاں حاضر ہوا تھا تو بیت المقدس کے مسئلے پر کچھ بات کی تھی، وہ تو میری ذاتی طور سے گفتگو تھی۔ آج باقاعدہ جمعیت علماء بنارس کی طرف سے مرکزی جمعیت علماء ہند کی ہدایت پر یوم احتجاج منایا جا رہا ہے۔ کس سلسلے میں آپ کے سامنے تجوید پڑھ کر سناتا ہوں، اس سے مضمون بھی واضح ہو جائے گا۔ یروشلم سے متعلق امریکی صدر کے حالیہ اقدام پر تجویز۔ منظور کردہ احتجاجی اجتماع منعقدہ مسجد بلال مالتی باغ بنارس۔ ہر مسجد کے اندر وہاں کے نمازیوں کے درمیان یہ تجویز منظور کی جائے گی۔ جمعیت علماء بنارس کے زیر اہتمام فلسطین سے متعلق منعقدہ یہ احتجاجی اجتماع امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے القدس کو اسرائیلی دارالحکومت قرار دینے پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس کی سخت مذمت کرتا ہے۔ امریکی صدر کا یہ اقدام بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ کے ان فیصلوں کے منافی ہے جن کے تحت القدس کو 1967 سے اسرائیل کا مقبوضہ حصہ بتایا گیا۔ مقبوضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہاری چیز نہیں، تمہیں ناجائز قبضہ کر رکھا، یعنی یہ حصہ فلسطین کا ہے، اور 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس میں غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ 1967 سے اسرائیل کا مقبوضہ حصہ بتایا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد جو امریکی صدر کی طرف سے آیا ہے کہ اس نے کہا کہ یروشلم جہاں پر بیت المقدس جس کو القدس کہتے ہیں اس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا جائے۔ اس اقدام کا مقصد ناجائز طور سے اسرائیل کے القدس پر قائم تسلط کو جواز فراہم کرنا ہے۔ یہ رویہ فلسطین کے پرامن حل میں کسی طرح معاون ثابت نہیں ہوگا۔ آج کے اس اہم اجتماع میں ہم اپنے اس مضبوط موقف کا اعادہ کرتے ہیں کہ ایسی آزاد فلسطین مملکت بنے جس کی راجدھانی مشرقی یروشلم ہو۔ ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ملک کی دیرینہ و قدیم روایت کے مطابق امریکی فیصلے کی واضح الفاظ میں مذمت کرے۔ ہندوستان کی روایت یہی رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ ایک ایسے آزاد فلسطین کی وکالت کی ہے جس کی راجدھانی مشرقی یروشلم۔ یہ تجویز آپ سب حضرات کی طرف سے حکومت میں بھیجی جائے گی۔ بہرحال رائے عامہ کا ایک مدد بنتا ہے، اس لیے اظہار کرنا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان بھی اس مسئلے کے اندر متحرک ہیں۔ بعض لوگوں کی طرف سے یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے کسی تکلیف کا یا احتجاج کا اظہار نہیں ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند آج پورے ملک کے اندر احتجاجی تجاویز منظور کر کے اس کو حکومت کے پاس بھیجے گی، اور بھی جن سفارتخانوں میں اقوام متحدہ وغیرہ میں جانا وہاں جائے گی تاکہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان اس موقف اس اقدام کے سخت مخالف ہے۔ ایک تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی وغیرہ کے دور حکومت میں ہندوستان کی پالیسی مکمل طور پر یاسر عرفات اور فلسطین کی حمایت کی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ یاسر عرفات کا ہندوستان میں صدر مملکت کے طور پر سرکاری استقبال کیا گیا تھا، اعزاز کیا گیا تھا۔
لیکن منموہن سنگھ کے دور سے ہی پالیسی بدلنے لگی اور موجودہ حکومت میں تو بہت زیادہ قربت پیدا ہو گئی ہے. اسرائیل کے ساتھ دوستی، اس سے قربت، اور ظاہر بات ہے کہ جب اس سے قربت بڑھے گی تو فلسطینی مسلمانوں سے دوری بڑھے گی. لیکن ان سب کے باوجود آج کی یہ خبر اچھی ملی ہے کہ جو اقوام متحدہ میں امریکی صدر کے اس فیصلے کے سلسلے میں رائے شماری ہوتی ہے تو ہندوستان نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. ہندوستانی نمائندے نے اس فیصلے کے خلاف ووٹ دیا ہے جس میں اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا گیا ہے یروشلم کو. یعنی وہ پرانا موقف جو تھا کہ فلسطین کا یہ حصہ ہے اور فلسطین کی کا وہ دارالحکومت ہے اور اسرائیل کے قبضے سے اس کو آزاد کرا کے فلسطینی باشندوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ، اس کی حمایت کی گئی ہے. بہرحال آج یہ تجویز آپ سب حضرات کی طرف سے بھیجی جائے گی اور یہ بیان بھی ہمارے اس جز کے ساتھ شامل کر دیا جائے کہ یہ جو حالات مسلمانوں کو پر آتے ہیں، پوری ملت ایک ملت ہے. جب گناہ اور معصیت اور نافرمانی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں اور اس سے بچنے کا اور نجات پانے کی یہی راستہ ہے کہ ملت اللہ کی طرف متوجہ ہو، گناہوں کو چھوڑے، احکام کو بجا لائے، مناہی اور منکرات سے اپنے آپ کو بچائے. نجی زندگی میں بھی اور عوامی زندگی میں بھی خود اپنی ذات سے اپنے اہل و عیال، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ کل مغرب کی نماز کے بعد سیرت کانفرنس کا پہلا اجلاس ہوا تھا. آج بھی انشاءاللہ نماز مغرب میں فوراً بعد شروع کر دیا جائے گا. کوشش یہ کریں کہ وہاں باجماعت نماز کا اہتمام کریں، وضو کر کے وہاں پہنچے تاکہ جلد سے جلد اجلاس شروع کیا جا سکے اور 10 بجے تک اس کو مکمل کر دیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.